آج ویو 360 میں امریکہ میں نسلی انصاف اور برابری پر بحث گرم، صدارت کے امیدوار کیسا ملک دیکھ رہے ہیں؟ کراچی میں بارشوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، شہری مدد کے منتظر۔ یہاں پہ جو بریڈ ہوتے ہیں یہ بچے جو ہم یہ دوسرے پارکوں میں بھی شفٹ کرتے ہیں جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور لاہور کے وائلڈ لائف پارکس کی رونق بننے والے پرندے آتے کہاں سے ہیں؟ دیکھیے ہمارے کیمرے کی آنکھ سے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اب تقریباً 2 ماہ رہ گئے ہیں۔ کرونا وائرس اور معاشی بحالی کے علاوہ جو ایک موضوع اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے وہ ہے نسلی تعصب کا خاتمہ اور نسلی انصاف کی فراہمی۔ مئی کے مہینے میں سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کی پولیس کی حراست میں ہلاکت نے ملک گیر مظاہروں کو جنم دیا، جنہیں دنیا بھر میں دیکھا گیا اور بعض ملکوں میں لوگ ان کی حمایت میں سڑکوں پہ بھی نکلے۔ تب سے اب تک امریکہ کے مختلف شہروں میں سیاہ فام شہریوں کے خلاف پولیس کے تشدد کے کچھ اور واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انصاف کے مطالبے کے ساتھ جب لوگ باہر نکلے تو مظاہروں میں تشدد اور لوٹ مار کے واقعات بھی رونما ہوئے، جس سے یہ پوری بحث ہی بہت پیچیدہ ہو گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم ان کی دوبارہ جیت یقینی بنانے کے لیے لا اینڈ آرڈر کے موضوع کو خاص طور پہ اجاگر کر رہی ہے، لیکن مخالفین کا کہنا ہے کہ صدر ایک سماجی بحران پہ سیاست کر رہے ہیں۔ اس بحث کے مختلف پہلو آئیے دیکھتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ میں۔ ریپبلکن نیشنل کنونشن میں ایک امیر سفید فام جوڑے کو دکھایا گیا جن کی وائرل ہونے والی ایک تصویر میں وہ جون میں سینٹ لوئس میں اپنے گھر کے سامنے بلیک لائیوز میٹر نامی تنظیم کے مظاہرین پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ Not a single person in the out of control mob you saw. ہمارے گھر کے سامنے بے قابو ہجوم میں سے کسی ایک پر بھی کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کسے ملزم قرار دیا گیا؟ ہم پر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی جرت کی۔ استغاثہ نے ان پر اسلحے کی غیر قانونی استعمال کی فرد جرم عائد کی ہے۔ یہ واقعہ ٹرمپ مہم کے اس دعوے کو اجاگر کرتا ہے کہ نسلی انصاف کے لیے کیے جانے والے مظاہرے بڑھ رہے ہیں اور امن عامہ کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ اسی ہفتے ریاست وسکانسن کے شہر کنوشا میں اس وقت مظاہرے شروع ہو گئے جب اتوار کے روز ایک سفید فام پولیس افسر نے ایک سیاہ فام شخص پر اس کے بچوں کی موجودگی میں گولیاں چلا دی۔ مظاہرین نے شہر کے مرکز میں کاروباروں کو لوٹا اور انہیں آگ لگا دی۔ بدھ کی صبح 3 افراد کو گولی لگی جس میں سے 2 ہلاک ہوئے اور ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بقول ان کے نظام میں موجود نسلی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے پولیس اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے پرتشدد مظاہروں کی مذمت کرتے ہوئے پولیس پروگرامز کے فنڈ میں کمی کے لیے کی جانے والی کاوشوں کی بھی مخالفت کی ہے۔ اس کے باوجود ریپبلکن کنونشن سے خطاب کرنے والے مقررین نے جو بائیڈن اور ان کی پارٹی پر سیاہ فام امریکیوں کی حمایت کے لیے پرتشدد، انتہا پسندوں کی حمایت اور پولیس کی مخالفت کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ وہ قانون نافذ کرنے والے امریکی نظام کو برباد کر کے اسے درہم برہم کریں گے اور اس کے فنڈز ختم کر دیں گے۔ جب آپ مصیبت میں ہوں اور آپ کو پولیس کی ضرورت ہو تو پھر ڈیموکریٹس پر تکیہ نہ کریں۔ لا اینڈ آرڈر عرصے سے ریپبلکن پارٹی کے لیے فتح حاصل کرنے کا موضوع رہا ہے۔ صدر رچرڈ نکسن کی 1968 کے انتخابات میں کامیابی کی ایک وجہ ایک ایسے وقت پر ان کا امن عامہ کے تحفظ کا وعدہ بھی تھا جب ملک بھر میں نسلی اور ویتنام مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ تاہم لبرل حلقوں اور ڈیموکریٹس کے مطابق بطور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جاری کشیدگیوں سے خود کو بری الذمہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ موجودہ صدر ہیں اور اگر اس وقت انتشار پھیلا ہوا ہے تو الزام انہی پر آئے گا۔ صدر ٹرمپ پر قانون نافذ کرنے والوں کے استعمال کے لیے بھی تنقید ہوتی رہی ہے۔ جون میں وفاقی حکومت کے اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کے باہر پرامن مظاہرین کو زبردستی منتشر کرنے کے لیے پیپر سپرے کا استعمال کیا تھا۔ اس سے تھوڑی دیر بعد صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے نکل کر سڑک کے پار گرجا گھر گئے تھے تاکہ ایک بائبل ہاتھ میں لے کر تصویر بنا سکیں۔ صدر ٹرمپ نے دیگر امریکی شہروں میں بھی جہاں پولیس کا مظاہرین کے ساتھ تصادم ہوا تھا فیڈرل فورسز کو بھیجا تھا۔ تجزیہ کار میٹ گروسمن کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا لا اینڈ آرڈر پر دوبارہ سے زور افریقی امریکی شہریوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کی اپنی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جرم سے سختی سے نمٹنے کی روایتی پالیسی کی جانب واپس لوٹنا یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔
جبکہ ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کورونا کی عالمی وبا کو کنٹرول کرنے میں اپنی انتظامیہ کی ناکامی سے توجہ ہٹانے کے لیے امن و امان کے ایشو پر زور دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان کی حکمت عملی ملک میں نسلی تعصب کی بنا پر پھیلی بے چینی کا رد عمل ہے۔ برائن پیرن کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اب ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے پارٹی کنونشنز کے میگا ایونٹس تو مکمل ہو چکے ہیں۔ ووٹرز کے لیے دونوں جماعتوں کا کیا پیغام رہا اور یہ ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے، اسی بارے میں نے وائس آف امریکہ کے نمائندہ اسٹیو ریڈش سے کچھ دیر پہلے بات کی۔ اسٹیو، ہم نے دونوں کنونشن دیکھے، دونوں بڑے ایونٹ سے اختتام پذیر ہو چکے ہیں، یہ بتائیے کہ دونوں پارٹیوں کا پیغام ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے؟ دونوں ہی پارٹیاں ایک دوسرے کو مستقبل کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے ڈیموکریٹس نے صدر کے کرونا وائرس وبا کے رسپانس اور نسلی انصاف پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ریپبلکنز نے اس ہفتے ان مظاہروں میں ہونے والے ہنگاموں کے کچھ واقعات کو یہ ثابت کرنے کی بنیاد بنایا کہ جو بائیڈن امریکی شہروں کو غیر محفوظ بنا دیں گے۔ دونوں ہی کنونشنز کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے شخص کو ووٹ دیں گے تو آپ امریکہ کا مستقبل تاریک کر دیں گے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کو ایسے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے دوسرے کے لیے ووٹ کیا تو آپ امریکہ کو غیر محفوظ بنا دیں گے۔ رائے عامہ کے جائزے دکھاتے ہیں کہ جو بائیڈن صدر ٹرمپ سے آگے ہیں، لیکن جب ہم مخصوص سوالات جیسے معاشی بحالی کی بات کرتے ہیں تو پھر صدر ٹرمپ پر لوگوں کو زیادہ بھروسہ ہے۔ تو جو ہم الیکشن کے قریب جا رہے ہیں، پولز ووٹرز اور ان کیمپینز کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ اس وقت ووٹر اور کیمپینز دونوں ہی کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان کا امیدوار کہاں کھڑا ہے۔ اس وقت ریئل کلیئر پالیٹکس اور 538 کے جمع کردہ پولز جو بائیڈن کو تقریباً 7 پوائنٹس آگے دکھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ان پولز پر بھروسہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 2016 کے الیکشن سے پہلے کیے جانے والے رائے عامہ کے جائزے غلط ثابت ہوئے تھے۔ اصل میں ان میں کچھ صداقت بھی تھی۔ پولز نے کچھ اہم ریاستوں میں ہلری کلنٹن کی جیت کی پیشن گوئی کی تھی، مگر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پائی جانے والی حمایت کو شامل نہیں کیا، جس سے صدر کو الیکٹورل کالج جیتنے میں مدد ملی اور وہ الیکشن جیت پائے۔ پولز کرنے والوں نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی تو کی ہے، مگر لوگوں کو پولز پر اتنا اعتماد نہیں۔ کنونشن کے دوران تو دونوں امیدوار اپنے اپنے کیمپس میں تھے، لیکن جلد ہی ان کا سامنا ہوگا۔ تو ہمیں بتائیں کہ کیا اہم موقع آ رہے ہیں جن پہ توجہ دینی ہوگی؟ اگلا بڑا ایونٹ دونوں امیدواروں کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ ہے جو 19 ستمبر کو ریاست اوہایو میں ہوگا۔ اس ریاست میں جیتنے والا امیدوار 1964 سے لے کر اب تک صدر کا انتخاب جیتتا آ رہا ہے۔ کیمپینز کی نظریں ستمبر 19 اور 20 پر بھی لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں 7 ریاستوں میں صدارتی الیکشن کے لیے قبل از وقت ووٹنگ شروع ہو رہی ہے۔ تو ستمبر کا تیسرا ہفتہ بہت اہم ہے کیونکہ مزید ریاستیں 3 نومبر سے پہلے ہی ووٹنگ کا سلسلہ شروع کر دیں گی۔ امریکہ میں جاری انتخابی سرگرمیوں کے دلچسپ اور اہم پہلوؤں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کا پیج بھی ہم ہر وقت آپ کے لیے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ اس ماہ کراچی میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ ماضی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اس شہر میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ صوبائی حکومت نے رین ایمرجنسی تو نافذ کی، لیکن وہ لوگ جن کے گھروں میں پانی آ چکا ہے، جن کی املاک کو نقصان پہنچ چکا ہے، ان کی مدد کے لیے کون آ رہا ہے؟ اسی بارے میں ہماری ساتھی سدرا ڈار نے شہریوں سے بھی بات کی اور ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہی ہیں۔ آپ ذرا بتائیے یہاں پہ کہاں رہتی ہیں، کس طرف؟ آگے تھلے پہ رہتی ہوں، یوسف گوٹ پہ رہتی ہوں۔ بہت ڈوبا ہوا ہے علاقہ، دیکھو نا کیسے ڈوبا ہوا ہے۔ 3-4 دن سے بچے پھنسے پڑے، وہاں سے سامان بہن بھائیوں سے لائی ہوں تو لے جاؤں گی بچوں کے لیے اپنے۔ یہاں پہ کوئی مدد کے لیے آیا آپ لوگ کی؟ کوئی بھی نہیں آیا، ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا ہمارے مدد کو۔ اپنے مدد آپ ہے۔ گھروں میں دیکھیں بارشوں کا لوگ پانی پی رہے ہیں، ابھی ایک گلاس میں نے پانی مانگا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں کے لوگ انسان نہیں ہیں کیا؟ حکومت کہاں ہے ہماری؟ جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، کروڑوں کی قربانیاں کرتے ہیں، وہ آ کے ان لوگوں کا ساتھ دیں نا۔ کہاں بیٹھے ہوئے وہ لوگ؟ گھٹنوں تک پانی ہے، گھروں تک، گھر میں بھی ہے، کھانا لیا ہے گھر کے لیے، نقصان بہت ہوا ہے۔ تو سارے سامان کا خراب ہو گیا، فرنیچر تو بالکل ہی خراب ہو چکا ہے،
برتن بھارے بچے ہیں وہی لے کے جا رہی ہوں میں اپنے گھر بس, اور کچھ بھی سب برباد ہو چکا. یہ پانی نکل سکتا ہے, سنجیدہ ہو نا لوگ تو پانی نکل سکتا ہے میڈم. یہ رہا برساتی نالا خالی ہے, یہاں سے مشینیں لگیں وہاں کھینچ دیا جائے, آدمی کل اپنے گھروں کو آ جائے, اپنے گھروں میں, دوسروں کے گھروں میں رہ کے کب تک لوگ افورڈ کریں گے ہمیں. کتنے سارے لوگ ہیں جو یہاں سے خاندان ہیں جو جا چکے ہیں؟ 150 سے 200 گھر ہیں یہاں جو چلے گئے ہیں. راتوں کو اپنی سیفٹی کے لیے مکان میں جو بچہ کچا رہ گیا اس کے لیے ایک آدمی رکتا ہے, نہیں تو چور آگے وہ بھی تالے کاٹ کے لے جاتے ہیں. مونسون کی بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہوا ہے اس میں کراچی میں ریکارڈ بارش ہوئی ہے. اگست کے مہینے میں عموماً محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ 60 سے 70 ملی میٹر بارش ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو کراچی میں سب سے بڑا جو ریکارڈ ٹوٹا ہے وہ 345 ملی میٹر بارش شارع فیصل پہ ریکارڈ کی گئی ہے, جو کہ اگست کا ریکارڈ ہے, جو کہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 90 سال کے بعد ٹوٹا ہے. جبکہ محکمہ موسمیات اس حوالے سے پہلے ہی پیشگوئی کر چکا ہے کہ اس بارش کے بعد ایک اور سسٹم بنے گا جو سندھ سے ہوتا ہوا کراچی میں داخل ہوگا, اور 30-31 کو امکان ہے کہ پھر بارشیں ہوں گی. یہ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ ستمبر تک جاری رہے گا, مختلف سسٹمز آتے رہیں گے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال جو کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ تباہی کے منظر پیش کر رہی ہیں. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں, ہم جب سوال اٹھاتے ہیں, ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا, تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ, ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. کووڈ-19 کے خلاف دنیا کی جنگ تو جاری ہے, لیکن اس مرض کا شکار ہونے والے افراد کی مشکلیں اسے شکست دینے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں یہ کرونا وائرس مختلف لوگوں کو اتنے مختلف طریقے سے متاثر کرتا ہے. آئیے اس وقت آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے شخص سے جسے کرونا وائرس کے بعد نئی زندگی تو ملی, لیکن یہ زندگی نارمل نہیں ہو پا رہی. امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس کے ایک ہسپتال میں 13 ہفتے گزارنے کے بعد اسٹیفن ڈونیلسن آخر کار گھر جا رہے ہیں, جہاں پڑوسی ان کے استقبال کے منتظر ہیں. لیکن کووڈ-19 کے خلاف ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے. ہاتھوں سے کام لینا آسان نہیں, اس میں سے کوئی بھی آسان نہیں رہا ہے. اسٹیفن ڈونیلسن کے لیے کووڈ-19 سے صحت یاب ہونا مشکل تھا, کیونکہ 2 سال قبل ان کا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا تھا, اور جب وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے تو اس وقت وہ مدافعتی نظام کے رد عمل کو دبانے والی ادویات لے رہے تھے. ڈاکٹروں نے ان دوائیوں میں بس اتنی کمی کی کہ اسٹیفن کا نظام وائرس کے خلاف لڑ سکے. انہیں دوائیں دے کر سلایا گیا تاکہ مشینیں اپنا کام کر سکیں. ان کی جان بچانے کی کوشش میں ڈاکٹروں کو اس وائرس کے بارے میں مزید علم ہوا. کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے یہ ایک بہت انوکھا معاملہ ہے, اور میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ایک تجربہ رہا ہے. یہ ڈاکٹروں کے لیے ایک جذباتی تجربہ رہا ہے, کیونکہ انہیں فیصلہ کرنے میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے, اور انہیں ہر چیز بہت جلدی سیکھنا ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسٹیفن ڈونیلسن پر پروننگ ٹیکنیک کا استعمال کیا, جس میں مریضوں کو الٹا لٹایا جاتا ہے. اس دوران اسٹیفن دن میں 16 گھنٹے اسی پوزیشن پر رہتے تھے. مسٹر اسٹیون کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم نے کچھ تھراپیز استعمال کی ہیں جو ہم عام طور پر اس قسم کی سانس کی تکلیف کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے. لہٰذا نمونیا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہماری ایک تکنیک پیٹ کے بل لٹانا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے آکسیجن کی سطح میں اضافہ ہوا اور وہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹنے کے قابل ہوئے. مریمہ دیالو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. کورونا وائرس نے دنیا بھر میں ہی تھیٹرز اور سنیما ہالز بند کروا دیے. اب پاکستان میں تو ان کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، لیکن امریکہ کے بعض حصوں میں یا تو سنیماز اور تھیٹرز کو مکمل طور پہ کھولا نہیں گیا اب تک، یا پھر لوگ بھی احتیاط کرتے ہوئے یہاں جانے سے گریز کر رہے ہیں. تفریح اور صحت کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش میں اب بعض تھیٹرز اسٹیج پہ پرفارم کرنے کے بجائے کھلے آسمان تلے سین سیٹ کر رہے ہیں
اور لوگ بھی سیٹوں پر بیٹھنے کے بجائے اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ پرفارمنسز دیکھ رہے ہیں. اب ایسا طریقہ سنیماز میں تو ماضی میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن تھیٹرز کے لیے یہ تجربہ کچھ نیا ہے. یہ کیسا ہوتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں ایک ڈرائیو تھرو تھیٹر میں. Hi, my name is Taylor Juneau, and this is a teardrop from the orange sky. No, Mama, it isn't like it at all. یار مجھے آپ کو بتانا پڑا کہ دوسرے دن زیف فلیچر کی کلاس میں کیا ہوا. میرا مطلب ہے یہ پاگل پن ہے. تو ڈرائیو تھرو ڈراما یہ اس ڈزنی رائڈ کی طرح ہے مگر خوفناک اینیمیشن کے بغیر. یہ ہر اداکار کے پاس ڈرائیو ہو کر جاتی ہے اور رکتی ہے. یہ ایک زندہ اداکار ہے. یہ خود کلامی کرتے ہیں جہاں 10 اسٹیشن موجود ہیں اور یہ مل کر ایک کہانی بناتے ہیں. I came across something I had learned about in theater history. میں نے تھیٹر کی تاریخ میں جس چیز کے بارے میں سیکھا تھا اسے قرون وسط کے پیجنٹس ویگنز کہتے ہیں. وہ اس وقت عام تھا جہاں اداکار ایک گاڑی پر ہوتے ہیں اور وہ اپنے سین کرتے ہیں اور پھر یہ اگلے شہر یا شائقین کے اگلے گروہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو میں نے اسی آئیڈیا پر کام کرتے ہوئے اسے پلٹ دیا جہاں اداکار ایک جگہ پر رہتا ہے اور پھر سامعین ڈرائیو کرتے ہوئے باقی کہانی سنتے ہیں. I was a banker. Part of my job was I would sort through the money and decide if money couldn't be used anymore. It's in the game, okay? All right, I think we gotta cut our losses, like try to outlast till maybe second place and then... We've never done anything like this before. ہم نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا اور میں واقعی ہی اس کا منتظر ہوں. ہم دونوں ہی تھیٹر کو پسند کرتے ہیں اور براہ راست تھیٹر جانے اور دیکھنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتے. میں بہت پرجوش تھا کیونکہ اس سال کچھ اتنا نہیں ہوا. جب ڈینیل میرے پاس آیا اور کہا میں ایک شو کرنا چاہتا ہوں تو میرا ذہن خود کلامی کی قسم کے ڈراما کی طرف چلا گیا. میرا ذہن ایسے ڈراموں کی جانب گیا جو روایتی طور پر ایک وقت میں ایک شخص کے ذریعے سنائے جاتے ہیں. ایک شخص کا شو لیکن 10 سے زیادہ افراد پر مبنی. اور میں نے سوچا کہ شاید 10 مختلف کہانیاں کرنا ممکن ہے جو ایک ہی چیز سے جڑی ہوں، جو اس معاملے میں $1 کا بل ہے جس پر کچھ تحریر ہے. Make a small change, and those sound like pretty big changes to me, pal. Yes, I am going to cue you. ہاں میں آپ کو اشارہ دوں گا تو یہ کار دوسرے اداکار کے پاس چلی جائے گی. وہ صرف چند لمحوں میں وہاں پہنچے گی. میں اس کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ پیچھے کوئی موسیقی نہ ہو. میں آپ کو وہاں اس کا انتظار کرنے دوں گا. When they're done, they're going to give you a little bit. اختتام پر وہ سر جھکا کر داد وصول کریں گے. آپ کے پاس تھوڑا سا تالیاں بجانے کا موقع ہوگا اور اس کے بعد آپ وہاں سے اگلے مقام پر چلے جائیں گے. Sweet dreams. Thank you. شکریہ. کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا شکریہ. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ. حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. وائلڈ لائف پارکس اور چڑیا گھروں میں نظر آنے والے مور، فیزنٹس اور دیگر رنگ برنگے پرندے دل تو بہت لبھاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں؟ لاہور کے وائلڈ لائف پارکس میں مصنوعی افزائش نسل کے مراکز موجود ہیں. یہاں عام لوگوں کا جانا تو منع ہے، لیکن سمن خان کا کیمرہ ہمیں دکھائے گا کہ اندر ہوتا کیا ہے. لاہور کے جلو پارک میں قائم مرکز افزائش نسل کے انکیوبیٹر روم میں مور، فیزنٹس اور دیگر پرندوں کے انڈوں کو ایک خاص درجہ حرارت پر گرمایا جا رہا ہے، جس کے بعد انہیں ہیچر میں رکھا جائے گا جہاں بچہ خول توڑ کر باہر آتا ہے. ننھے پرندے ہیچنگ روم میں 1 ماہ تک رہتے ہیں جہاں مصنوعی ماحول میں ان کی نشوونما کی جاتی ہے. وائلڈ جو برڈ ہے، فیزنٹ ہے اور پی فول ہیں، ان کا جو انکیوبیٹنگ ٹمپریچر ہم سیٹ کرتے ہیں وہ اراؤنڈ اباؤٹ 100 ڈگری ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی 45 to 60 تک ہوتی ہے. فوراً ہم ایگ لے کے ادھر ان کو کر دیتے ہیں، انکیوبیٹر میں لگتے. اب فیزنٹ اور پی فول کا انکیوبیشن پیریڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. فیزنٹ کا ہے وہ 24 ڈے ہے اور پی فول کا ہے 28 ڈے. 24 ڈے پہ فیزنٹ کے ایگ جو رکھے ہوئے تھے وہ ہیچ ہونا شروع ہو گئے. ان کو ہم بروڈنگ کے لیے الگ جو ہمارا کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں.
یہ ایک صبر آزما کام ہے. جنوری کے اوائل سے ہی پرندوں کے جوڑے بنانے کا کام شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد مارچ سے جولائی تک انڈوں کا موسم ہوتا ہے. اس دوران انتظامیہ کو 200 سے 300 انڈے روزانہ حاصل ہو جاتے ہیں. چوزوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ان کی ویکسینیشن بھی کی جاتی ہے اور مختلف سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں، مگر آزاد فضا میں اڑنا ان سب کی قسمت میں نہیں. یہاں پہ جو بریڈ ہوتے ہیں یہ بچے جو ہم یہ دوسرے پارکوں میں بھی شفٹ کرتے ہیں جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سال میں ایک ٹرافی ہنٹنگ بھی ہوتی ہے، 500-600 برڈ وہاں پہ بھی لگتا ہے. تو ٹرافی ہنٹنگ کے لیے بھی ہم جو سارے فیزن جو ہیں یہاں سے بیچتے ہیں. سفاری زو لاہور میں پرندوں کی ایک بڑی ایوری ہے، جس میں موجود مختلف رنگ و نسل کے 200 سے زائد پرندے یہاں آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں. یہ پارک بھی پرندوں کی افزائش نسل میں خود کفیل ہے. متبادل سٹاک برقرار رکھنے کے علاوہ نجی سیکٹر کو فروخت کر کے منافع بھی کماتا ہے. جس طرح قدرتی ماحول میں پرندوں کی زندگی انسانی آنکھ سے بڑی حد تک اوجھل رہتی ہے، اسی طرح افزائش نسل کے ان سینٹرز میں بھی انہیں لوگوں کی چہل پہل سے دور ہی رکھا جاتا ہے. پبلک کا جب سٹریس آتا ہے نا تو فرٹیلیٹی بہت لو ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بھی اب نارمل ہو جاتا ہے. اسی لیے فیزنٹری الگ آپ کو بنانی پڑتی ہے ہٹ کے پبلک ایریا سے، کہ وہاں پہ جو ہے نا منیمم جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس ہو پبلک کی. اس لیے جب یہ طرح بڑے ہو جاتے ہیں، ذرا اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں ذرا بڑے ایڈلٹ برڈس کے ساتھ، کم از کم 6-7 مہینے بعد جو ہوتا ہے نا پھر ہم وہ کرتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ ابھی دیکھیں گے نا تو دسمبر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا پھر ہم ان کو شفٹ کریں گے. افزائش نسل کے ایسے پروگرام نایاب اور معدوم ہوتے پرندوں کا وجود برقرار رکھنے کا اہم ذریعہ ہیں، کیونکہ یہ پرندے ختم ہو گئے تو قدرت کا بنایا توازن بگڑ بھی سکتا ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. امریکی ریاست کیلیفورنیا ایک مرتبہ پھر جنگلات کی آگ سے لڑ رہی ہے. پچھلے کئی دنوں سے پھیلی ہوئی اس آگ نے ریاست کے شمالی حصے میں تقریباً 1.5 ملین ایکڑ رقبے کو تباہ کر دیا ہے. اس سے بہت سے لوگوں کے سروں سے ان کی چھت تو چھن گئی ہے، ساتھ ہی جانوروں کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، جن کے پاس اب کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں. آئیے ملتے ہیں کچھ ایسے لوگوں سے جو انہی جانوروں کو ریسکیو کر رہے ہیں. ڈلن نامی 7 سالہ عربی گھوڑے کو سونوما کاؤنٹی کی ایک پناہ گاہ میں ان دیگر جانوروں کے ساتھ رکھا گیا ہے جنہیں کیلیفورنیا میں جنگلوں کی آگ سے بچایا گیا. یہ پناہ گاہ رضاکاروں کی مدد سے چلائی جانے والی غیر منافع بخش تنظیم کارٹ نے قائم کی ہے، جس کی سربراہ ڈاکٹر ایمبر باور ہیں. Sonoma Cart has helped over 1,400 animals. سونوما کارٹ تنظیم نے اس آفت کے دوران 1,500 جانوروں کی جان بچائی، جس میں کتوں اور بلیوں کے علاوہ گھوڑوں، بکریوں، مرغیوں اور بھیڑوں سمیت کئی دیگر اقسام کے جانور شامل ہیں. کمیونٹی اینیمل ریسپانس ٹیم یعنی کارٹ سونوما کاؤنٹی کے ساتھ مل کر کوشش کرتی ہے کہ کاؤنٹی کے جن فارمز میں آگ بھڑک رہی ہے وہاں موجود جانوروں کو بچایا جائے. یہاں ان جانوروں کو آگ سے بہت دور سایہ دار پناہ گاہ فراہم کی جاتی ہے. ریکارڈ گرمی کی وجہ سے بھڑکنے والی اس آگ نے سونوما اور متصل علاقوں میں 3.5 لاکھ ایکڑ زمین کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. اس سے پہلے کہ علاقے سے انخلا کے احکامات جاری کیے جاتے، ڈلن کی مالکہ 76 سالہ سینڈی اسے یہاں لے آئیں. You call them, they're very calm, they're very cool. آپ انہیں کال کریں تو یہ بہت تحمل سے آپ کی بات سن کر آپ کے جانوروں کو یہاں لانے کے انتظام کرتے ہیں. اگر آپ کو علاقے سے نکلنا ہو تو وہ جانوروں کا خیال رکھتے ہیں. یہ کسی غنیمت سے کم نہیں ہے. آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا، لیکن ان جانوروں کے پاس یہ محفوظ ٹھکانہ موجود ہے جسے وہ اپنا گھر سمجھ کر آزادانہ گھوم سکتے ہیں. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. پروگرام میں شامل رپورٹ دوبارہ دیکھنے اور ان کے بارے میں اپنی رائے ہمیں دینے کے لیے آئیے facebook.com/VO اردو کے پیج پہ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.